بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یوکرائن کے جو اس پوری نیٹو فورسز اکٹھی ہو گئی ہے یوکرائن کی مدد کے لیے، پورے یورپ ایک بڑی طاقت کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے۔ اس موضوع پہ آج بات ہوگی اور میں اس میں ہر ایک مسلمان کو جھنجھوڑوں گا، اور میں ابھی خود اپنے آپ کو بھی اس پہ ملامت کروں گا اور آپ کو بھی اس پہ ملامت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خود کو ملامت کرنا ہوگا کہ دنیا کے اندر OIC ہماری ایک مسلم ممالک کا اتحاد ہے، لیکن امت مسلمہ کے بہت سارے معاملات جن کے اوپر OIC جو ہے وہ انتہائی کمزوری اور لاغری کا اظہار کر دیتی ہے۔ اور یہاں نیٹو فورسز، حالانکہ آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں، ہمارا اتحاد جو IC کا اتحاد ہے وہ کسی کا بھی اس طرح جو ہمارے انہوں نے اغراض و مقاصد بنائے ہوئے ہیں OIC کے، اسلامی سربراہی کانفرنس کے، وہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یوکرائن جو ہے وہ ایک نیٹو فورسز کا ملک نہیں ہے، ایک علیحدہ چاہتا تھا کہ نیٹو فورسز میں شامل ہو، لیکن پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو گئے اور وہ بڑی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم اپنے ایک انگریزی قوانین کو مد نظر رکھیں تو ہماری عدالتوں کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے تو سابقہ فیصلوں کی ایک کتاب ہوتی ہے، اور وکیل جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے کہ جی فلاں موقع پہ یہ ہوا، فلاں موقع پہ یہ ہوا، تو اس کے حوالے سے فلاں جو کیس ہوا اس کے حوالے سے نیکسٹ ٹائم اس جو ہمارا موجودہ ہے اس میں یہ ملتا جلتا، لہذا اس طرح فیصلہ کیا جائے۔ اب یہی ہم کشمیر کے اوپر جو معاملہ اتحاد پوری قوت کے ساتھ نیٹو فورسز یوکرائن کا ساتھ دے رہے ہیں، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، پوری دنیا کے مسلمان آئندہ آنے والے وقت میں اس کو ایشو بنا کر کہ اگر یوکرائن کے لیے پوری دنیا کی نیٹو فورسز اکٹھی ہو سکتی ہے تو IC کشمیر کے معاملے پر اپنی طاقت کے ساتھ، افرادی طاقت، مالی طاقت، اسلحے کے لحاظ سے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہاں آپ کو میں ایک چیز مد نظر کر دوں، آپ کو سامنے رکھ دوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ جرأت مند مسلمان حکمران نہیں لاتے، جب تک آپ حقیقی طور پر امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے حکمران نہیں لاتے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ ذرا اپنی گریبان میں دیکھیں، کوئی پیپل پارٹی کا ہو، کوئی مسلم لیگ کا ہو، کوئی جس جماعت کا بھی ہو، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے لیڈروں نے، جتنے بھی آپ کے لیڈر ہیں، پھر میں عربوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کرتا ہوں کہ کیا اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی آپ توقع رکھو گے کہ امت کے اوپر یہ مسائل تھے اور ہم نے ایسے لیڈر لائے جو صرف اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے حکومت کرتے تھے، انہیں کوئی ملکی اپنے جو پوری دنیا کے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں تھا؟ کیا جواب دو گے کل؟ اور میں یہ چیز بتا دوں کہ جو ہماری حالت کر دی گئی ہے اخوت اور بھائی چارہ، میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کے اندر جس کے اندر ایمان کی رتی بھر بھی ہوگی، وہ مسلمان تو کیا انسانیت کی تکلیف کو برداشت کرے گا؟ بالکل نہیں برداشت کرے گا، وہ تکلیف کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ آج میں جمعے کے وقت جب جمعہ پڑھ کے باہر آ رہا تھا تو ایک بچہ دھوپ کے پاؤں اس کے جل رہے تھے، تو وہ پاؤں میں لگ رہے تھے زمین کے اوپر، وہ رو رہا تھا میرے جوتے میرے جوتے۔
मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैं वहाँ बच्चे जो खड़े थे, मैंने कहा कहाँ है इसका जूता, किसने उठाया? फौरन मैंने कहा जल्दी इसका, उसका भाई उधर खड़ा हुआ था, उसको एहसास नहीं हुआ, वो जल्दी से भागा और उसने उसका भाई जो था छोटा, उसने जाके अपने छोटे भाई को जूते पहनाए। तकलीफ वो ऐसे मुझे तकलीफ हुई जैसे मेरा अपना ही बेटा जो है वो उसके तकलीफ हो रही है। तो ये यूक्रेन के अंदर एक बच्चा जिसकी वालदा जंग में मर गई थी, तो वो रो रहा था, वो उसको औरतें दिलासा दे रही थी, उसको हर कोई औरत, हर बच्चा, हर कोई उसको उठा रहा था, लेकिन वो उसकी चीखने की, उसके रोने की, उस बच्चे की, जो यूक्रेनी बच्चा था, मेरी आंखों से आंसू उसी तरह आए उसकी तकलीफ देखकर जिस तरह फ़लस्तीन के और कश्मीर के बच्चों को देखकर आते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों को सरबराह लाना चाहते हो तो रहमदिल सरबराह लाओ, पूरी दुनिया के अंदर अमन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को मद्देनजर नहीं रखते, आप पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और ये एक जो है सियासी लोगों के कश्मकश में और सियासी मफाद परस्तों के पीछे लगे रहोगे और कोई रहमदिल मुसलमान सही मानों में लीडर नहीं लाओगे, तो फिर याद रखना कल को आपके बच्चे भी रोएंगे। ये अपने मफाद के लिए आप जंग करवा देंगे, ये अपने मफाद के लिए, अपनी हुकूमतों को, अपने मालों को बचाने के लिए ये खुद आपको तकलीफ में पहुंचा देंगे, मुल्क को तोड़ सकते हैं। पहले भी मुल्क इन्हीं सियासतदानों ने तोड़ा अपने मफादात के लिए, अपनी हुकूमती और चुदाहट के लिए उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 लख्त कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुसलमानों का, और दुनिया में, इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क पाकिस्तान था, उसको 2 टुकड़े कर दिए इन सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए। याद रखना, अगर यही बेईमान किस्म के लोग, मफाद परस्त किस्म के सियासतदान लाते रहेंगे, तो फिर हमारे साथ जो होगा, जो हो रहा है, वो भयानक शक्ल इख्तियार कर जाएगा।